سلسلہ رک سکتا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی مومنوں پر، میں یہ کام کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو تم بھی کرو، جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو وہ بھی کرو۔ ایمان والوں نے جب آیت سنی خوش ہو گئے ہیں، اللہ کی اتنی مہربانی، جو کام وہ خود کرنا ہے اس کے لیے اس نے ہمارا بھی انتخاب کیا۔ ایمان والے جھوم اٹھے اور جھوم جھوم کے درود پڑھنے لگے، صلی علی نبی اگر سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنی ہے تو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر جنت میں رکھا، کتنی بڑی جنت، عرضھا کعرض السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، لمبی کتنی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں، تو صرف چوڑائی کا ذکر ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں، میں نے پوری ایک تقریر جنت کے حوالے سے کی تھی، سن لینا۔ کیوں کی تھی؟ تاکہ شوق ہو جانے کا، اور جس کو جانے کا شوق ہوگا اس کو ٹکٹ چاہیے ہوگی، اور ٹکٹ تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی، درود پڑھو اور چلے جاؤ۔ نہیں کسی سے باتیں کریں، جی چاہتا ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، بات کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ہم نفس نہیں، اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑ حضرت حوا کو نکالا۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، خوبصورت جوان عورت سامنے، یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری بیوی ہے، زوجہ، وائف کہتے ہیں، عربی نام پسند نہیں ہے۔ وائف میں کتنے حرف ہیں؟ ونڈرفل انویسٹمنٹ فار ایور، کچھ اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں ورسٹ انفلوئنس فار ایور، بارہ ترجمہ نہیں کروں گا، جن کا اچھا تجربہ ہے وہ کچھ کہتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کے بعد سب سے اچھی نعمت جمع کرنے والی نیک بیوی، جس کو نیک بیوی مل جائے وہ سمجھے میں نے بہت کچھ پا لیا۔ یا اللہ میں اس کو چھو لوں، بات کر لوں، اللہ نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ نکاح ہوتا ہے مہر دیتے ہیں نا، فلاں مہر کے عوض میں نے اس کو قبول کیا، کہتے ہیں نا، اور جن کی ہو چکی ہے وہ تو بول دو، باقی امید سے رہنا، میں نے اس کو قبول کیا، مہر ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری یہ بیوی بنایا، اس کو مہر ادا کرو۔ یا اللہ مہر کیا دوں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا 32 روپے 4 آنے دو، لوگوں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، شرعی مہر ادا کرو، دیکھو اس کو سونا دو، چاندی دو۔ آج کل تو اپنی اپنی مرضی، ہر قوم برادری نے اپنے طریقے نکالے ہوئے۔ ویسے نکاح میں جناب کہیں گے 6 دن پروگرام کرو، ڈانڈیا کرو، مائنو کرو، مہندی کرو، کھانے کرو، چلو عادل شاہ صاحب کے پاس چل کے آرڈر لکھواؤ، تگڑے تگڑے کھانوں کا آرڈر لکھواؤ، فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، اور جناب پھول ایسے ہو، اور جب مہر کی باری آئے گی شرع محمدی، باقی سارے کام کس کے کیے ہیں؟ شرع
محمدی یاد آ جاتی ہے، باقی جگہوں پہ رکھنا ہے لاکھوں لوڑا، وہاں پر کہیں گے تھوڑا لکھو، اچھا لکھوایا کرو، خوش دلی سے مہر، اور معاف نہ کروایا کرو، دیا کرو، معاف نہیں کروایا کرو بلکہ قرآن میں حکم ہے نا، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، دینا چاہیے۔ ہاں بیوی سے کہو کہ لا وہ پیسے دے، کاروبار میں لگا دوں، حدیث شریف میں آتا ہے مہر کے پیسے بیوی اگر کاروبار میں لگا دے برکت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ لے کے آپ کھا جائے، اس کا حصہ اس کو دینا ہوگا، وہ پارٹنر ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو، مواہب لدنیا میں، اس کو تھانوی نے بھی نقل کیا، دوسروں نے بھی، کیا مہر؟ اللہ نے فرمایا اے آدم اس کو ہم نے تمہاری زوجہ بنایا ہے، اس سے تمہارا نکاح کرتے ہیں، مہر ادا کرو۔ کیا مہر؟ 20 مرتبہ میرے حبیب پہ درود و سلام۔ سلسلہ انسانی چلا تو درود و سلام کی وجہ سے۔ اس سے بڑی اور کوئی دلیل چاہیے؟ پہلے دو انسان ان میں رشتہ قائم ہوا ہے تو درود و سلام سے۔ آؤ تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر، مجھے یہ بتاؤ ذرا سمجھنے کے لیے، حضور تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، دوسروں کی طرف سے جو سوال آ سکتے ہیں نا، حضور تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ تو جناب پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ ہجرت سے 53 برس پہلے مکہ میں پیدا ہوں گے، اور پھر ان کے مطابق، اعتراض کرنے والوں کے مطابق 40 سال تک ان کو پتا نہیں تھا ایمان کیا ہے، نہیں پتا تھا ان کو اسلام کیا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، قرآن کی آیت پڑھتے کہ آپ کیا جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تدری کے معنی نہیں آتے اور علامہ کہلانا چاہتے ہیں۔ تدری کا مطلب یہ کہ خود سے نہیں جانتے تھے، محبوب تم ہمارے بتانے سے جانتے تھے۔ یہ درایت کو سمجھتے نہیں ہیں، بس نبی کو بے علم ثابت کر کے خود علامہ کہلانا چاہتے ہیں۔ تو جو ایسے ہوں گے ان کی نماز ہوگی نہیں، اگر ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ اب سمجھے ہو؟ فوراً کہیں گے دیکھو جی یہ لمبی لمبی باتیں کرتے تمہارے تھانوی نے لکھا، یہی بات اس نے بھی لکھی ہے۔ اس نے تو نہیں کہا کہ اس وقت تک نبی نہیں تھے، بلکہ اس کی کتاب نشر الدین اٹھا لو، تاج کمپنی نے چھاپی، اردو میں ملتی ہے، اس کے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں وہ خود لکھتا ہے ابھی آدم نہیں بنے تھے، حضور تھے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت پر الزام کیوں ہے؟ سچ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان
صاحب نے لکھا حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے حضور خاتم النبیین لکھے جا چکے تھے. اس کی شرح میں لکھتا ہے یہ 14,000 تو صرف بتائے گئے، کتنا پہلے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو حضرت آدم کو کہا گیا نبی پر درود و سلام بھیجو. یہ درود و سلام ربانی وظیفہ ہے. کون سا وظیفہ؟ ربانی وظیفہ. اب انا کا لفظ پھر اللہ کا ذاتی نام ان الرحمن نہیں فرمایا، ان الرحیم نہیں فرمایا، ان اللہ. رب نے اپنی ذات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ملائکہ کا ذکر ہے، پھر یسلون کے ساتھ تسلیہ نہیں فرمایا، سلموں کے ساتھ تسلیمہ فرمایا. یہ سارے نقطے ہیں. 4 گھنٹے لگاؤں تقریر پوری نہ ہو. آج تو صرف جھلک دکھانی، تقریر انشاءاللہ کریں گے. توجہ چاہتا ہوں وہ آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ رب تعالیٰ نے کیا، اب ساتھ ہی اس کے جو انعام ملا صرف اس کا ذکر. مجھے بتایا گیا تھا 11:15 بجے یہاں مجلس ختم ہو جاتی ہے معمول میں، تو آج تھوڑا سا لیٹ کر لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، فرشتہ آتا ہے، محبوب کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجے؟ پوچھا جا رہا ہے محبوب کیا اس پر راضی؟ کوئی ہستی ہے ایسی کائنات؟ جنگ بدر کے بعد حضور واپس مدینہ آ رہے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا. ابھی حضور مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، جبریل امین آئے، رب نے بھیجا جاؤ میرے محبوب سے پوچھو راضی ہے. جب تک وہ رضا نامہ نہ دے تجھے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. جا ہے کوئی ایسی ہستی اونچی؟ کیا میں اور وہ برابر؟ کوئی ان کے برابر؟ ہم سے اللہ پوچھتا ہے راضی ہو؟ یہ محبوب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. میں تسبیح پڑھ رہا ہوں یا اللہ راضی ہو جا، نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ راضی ہو جا، روزہ رکھ رہا ہوں یا اللہ راضی ہو جا، زکوٰۃ دے رہا ہوں یا اللہ راضی ہو جا، حج کر رہا ہوں راضی ہو جا، کھانا کھلا رہا ہوں راضی ہو جا، بیوی بچے سب کا خیال رکھ رہا ہوں یا اللہ راضی ہو جا، صاف ستھرا رہوں یا اللہ راضی ہو جا، پوری زندگی کوشش یا اللہ. ہم سب کی یہی کوشش ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرا محبوب راضی ہو جائے. محبوب اس بات پر راضی ہے کہ آپ پر جو 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 کی تکرار کر رہے ہو. میں کا لفظ ہی نہیں سمجھ رہے. 10 کو دوہرا رہے ہو. اللہ فرمانا میں اس پر. آپ میں سے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ناصر صاحب. ان کو کوئی آ کے بتایا میں کل وزیر اعظم سے ملا تھا، وہ آپ کو آپ کا نام لے رہا تھا. یہ خوش ہو کے پوچھیں گے پورا جملہ بتا کیا کہہ رہا تھا. بتا نا وزیر اعظم میرا نام لے، ذرا پھر بتانا. 4 آدمیوں سے یہ بھلے اس طرح نہیں، ارے وزیر اعظم نے نام لیا. ہوتا ہے نا خوشی ہوتی ہے نا کوئی بڑا نام لے تو. اونچی پوچھ رہا ہوں ارے وزیر اعظم تمہارا نام لے رہا تھا.
کوئی چھوٹا نام لے تو وہ تو کہیں گے لینا چاہیے اس کو، وزیر اعظم میرا نام لے رہا تھا، اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ شوق سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کجا مخلوق، کہاں کے وزیر اور کہاں کے امیر، اللہ فرماتا ہے میں اس پر بندے اپنی قسمت پہ ناز کر، میں نماز پڑھتا ہوں دعویٰ نہیں کر سکتا قبول ہے یا نہیں۔ ہماری نماز پتہ نہیں وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا، ارکان صحیح ادا ہوئے، اور نماز میں جو بھولی بات ہے ہم اس پہ لگ جاتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا جو حال، میں نے روزہ رکھا ہے تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہمیں نہیں پتا قبول ہے یا نہیں، زکوٰۃ کا صحیح حساب کیا یا نہیں، حج کے ارکان صحیح ادا ہوئے یا نہیں۔ میں کوئی عبادت کروں دنیا میں جتنی چاہے رقم خرچ کر لوں، پتہ نہیں میری کمائی میں کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، میں کچھ کر لوں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ عبادت قبول، مگر ایک درود و سلام ہے۔ مجھے شک ہی نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگا، ادھر میں نے پڑھا ہے ادھر سے 10 آ رہے ہیں۔ صحیح ہے صلی اللہ علی محمد، وہ حرکت بھی آ جائے پوری، لیکن آپ نے اگر ریتم بنایا وہ آپ کی مرضی۔ مارا میں پڑھ رہا ہوں 1 مرتبہ، 10 مرتبہ رب مجھ پہ درود بھیجا، میرے 10 گناہ معاف کر رہا، میرے 10 درجے بلند ہو رہے، میری 10 حاجتیں پوری ہو رہی۔ بخیل اردو میں کنجوس کو کہتے ہیں، مائزر، جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل عربی میں اور اردو میں، آپ اس کے ساتھ اور لفظ بھی لگا دیتے ہیں، مکھی جوس، مائزر۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے۔ یہ ہمارے یہاں مشہور، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جو مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود نہیں بھیجتا وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ ساری راز کی باتیں ہیں۔ مالدار کہلانا چاہتے ہو، سخی کہلانا چاہتے ہو، درود بھیجو، ورنہ بخیل۔ جنت کا راستہ جاننا چاہتے ہو، درود بھیجو۔ ہمیں یہ راز ہے سارے، میں نے کہا نا ایک آپ کرتے ہیں تفسیر جو لفظوں کے مطابق، دل کی تفسیر بھی تو ہوتی ہے نا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بڑی مشہور حدیث، حضور میں جب دعا کرتا ہوں ایک حصہ درود و سلام بھیجتا ہوں، 3 حصے دعا کرتا ہوں، میرا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کس سے پوچھ رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے خود نہیں، نبی سے آ کر بات کی، سند بن جائے۔ حالانکہ صحابی کا عمل بھی ہوتا تو الصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ صحابی ستاروں کی طرح جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، لیکن وہ حضور سے پوچھ رہے ہیں سند بن جائے۔ حضور میں دعا کرتا ہوں، سمجھنے کے لیے بات کروں، 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں، 15 منٹ درود بھیجتا ہوں، باقی 45 منٹ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، طریقہ ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے۔
درود زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور اچھا کر دے. صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے حضور میری حاجتیں بھی تو بہت ساری ہیں نا, میں نے روٹی بھی مانگنی ہے, کپڑا بھی مانگنا ہے, مکان بھی مانگنا ہے, پارٹیوں سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا ہے, میں نے بیوی بھی مانگنی ہے, بچے بھی مانگنے ہیں, کاروبار بھی مانگنا ہے, میں نے سب کچھ مانگنا ہے, تو میں اگر زیادہ درود پڑھوں گا تو مانگوں گا کب؟ وہ نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے, بلکہ کہتے حضور آدھا ٹائم درود آدھا ٹائم دعا. اب ٹھیک ہے, فرمایا بہت اچھا ہے, درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا. آج کے مفتی صاحب آگے سے یہ کہیں گے تو آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا کر رہے ہو, اپنا فتویٰ رکھو اپنے پاس, جو میری مرضی میں کروں گا. لوگوں کا تو یہ مزاج ہو گیا, اپنی مرضی کا فتویٰ چاہتے ہیں, ان کی مرضی کرنا دو تو کہتے ہیں یہ مفتی ٹھیک نہیں ہے, یہ پیر ٹھیک نہیں ہے. پیر مرضی کی بات نہ کریں نا, یہ پیر ٹھیک نہیں ہے. کسی پیر صاحب کے پاس جاؤ, وہ کہے تم پر کوئی بندش نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور جو وہ کہتے تجھ پر بہت بندش ہے, بڑا تگڑا پیر ہے. یہی حال ہو گیا ہے تمہارا. صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں حضور 3 حصے درود 1 حصہ دعا. اب ٹھیک ہے, فرمایا درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا. وہ صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ وقت کیا بچے گا دعا کے لیے, نہیں, وہ کہتے ہیں حضور اب میں دعا کروں گا صرف درود شریف پڑھوں گا. اب ٹھیک ہے, فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی ملے گا, تیری ہر حاجت پوری ہو جائے گی. اللہ بہت بڑا ہے, دوسرے تو جو مانگیں گے وہ تجھے بغیر مانگے سب کچھ ملے گا. اب بتاؤ کیا کریں. مجھے ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب قرآن پڑھنا چاہیے, اللہ کا نام جپنا چاہیے, آپ ہر وقت درود و سلام. میں نے کہا ہاں میں یہی کرتا ہوں. وہ بھی کیا کرے. میں نے کہا میں یہی کرتا ہوں. وہ بھی کیا کرے. میں نے کہا یہی کرتا ہوں. کہنے گئے کیوں؟ میں نے کہا باقی سارے وظیفے مخلوق کرتی ہے, یہ خالق کرتا, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. باپ بیٹا سفر کر رہے تھے, جنگل کا سفر, پیدل سفر. باپ بیمار ہو گیا, بچہ پریشان ہو گیا. میں نے آتے ہی پوچھا کتاب ہے, کیونکہ موضوع پوچھا تھا, اعتبار سے کتاب نہیں ورنہ میں سامنے لکھا تھا. جس کا دل چاہے, کتاب کا نام فضائل درود شریف, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا اپنی طرف سے سنا رہا ہوں, تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. باپ کا انتقال ہو گیا, چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, بیٹا پریشان. سفر میں ہوں, جنگل میں ہوں, کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے میری مدد کرنے والا. نہلاؤں کیسے, کفن کہاں سے پہناؤں, اور اس کی جو حالت ہو گئی ہے کیوں ہو گئی ہے, کیا بات ہے. باپ کے پاس بیٹھا ہوا, رات کا وقت, اندھیری رات, جنگل, اچانک اس کو نور نظر آیا. پرانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے, ان کے ساتھ جماعت, انہوں نے آ کے اس کے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. چہرہ چمکنے لگ گیا, بیٹا خوش ہو گیا, میرے باپ کی کیا حالت ہو گئی تھی, دیکھو کتنے اب کتنا نور نکل رہا ہے. ان لوگوں نے اس کا سارا انتظام کیا, نماز ہوئی, تدفین ہو گئی. میں نے عرض کیا کون ہے, جنگل میں اتنی مہربانی مجھ پر فرمائی. آنے والی ہستی نے کہا میں تیرا نبی. درود بھیجتا تھا, 3 دن ہو گئے اس کا درود
کہا یہ آئے تھے اس پر مہربانی کرنے، یہ ہمیں یاد کرتا تھا، ہم اسے یاد کرنے اس لڑکے نے وظیفہ بنا لیا درود شریف، کعبے کا طواف کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ عالم پاس سے گزرے، ارے بیٹا تجھے دعائیں نہیں آتی طواف کی؟ جی آتی ہیں بیٹا، وہ پڑھو۔ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ مقام ابراہیم، حجر اسود، ملتزم، صفا، مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، درود شریف، درود شریف، درود شریف۔ تجھے دعائیں آتی ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے یہ واقعہ سنایا کہ اس دن سے میں نے وظیفہ بنا لیا ہے، اس سے بڑا تو کوئی وظیفہ نہیں۔ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟